آج ان دونوں موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حذیفہ رحمان صاحب، نون لیگ کے نوجوان رہنما اور وزیر مملکت، اور فیصل چودھری صاحب معروف قانونداں ہیں اور تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں۔ حذیفہ صاحب، آپ سے شروع کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں سلمان صفدر صاحب، انہوں نے شکایت کی کہ گزشتہ 5 ماہ میں ایک مرتبہ انہیں جو ہے اپنے اس سے کلائنٹ سے ملنے دیا گیا، ان کے وہ 300 سے زیادہ جو ہے مقدمات، اور اس میں کرمنل مقدمات بھی ہیں، وہ اس پہ ان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ جب ان کا کہنا ہے کہ ملاقات نہیں ہوتی تو میں کیسے نمائندگی کروں گا؟ کیا وجہ ہے حکومت یا جیل انتظامیہ جو ہے، یہ تو ایک چھوٹا سا حق ہوتا ہے وکیل کا کہ وہ مل لے اپنے قیدی سے جس کرو، کیوں اس میں اتنا رکھنا ڈالا گیا کہ سپریم کورٹ کے پاس جانا پڑا، اور پھر اس کے بعد جو ہے ایز اے فرینڈ آف کورٹ بن کر وہ آج جو ہے وہ جا پائے ڈیالہ؟ جی بہت شکریہ جی۔ میں عامر صاحب آپ کو گزارش کر دوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ بانی تحریک انصاف کو 2 سال تک ہر طرح کی فیملی ملاقات کروائی گئی، کئی وکلا ان سے ہر ہفتے ملتے تھے، کئی درجن سیاسی لوگ ملا کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے جیل مینول کی وائلیشن سٹارٹ کی اور جیل میں بیٹھ کے سیاست شروع کی، اور جس سپریم کورٹ میں وہ گئے تھے میاں نواز شریف صاحب کے خلاف کہ ایک سزا یافتہ شخص ٹکٹ تقسیم کیسے کر سکتا ہے، اور سپریم کورٹ میں ثاقب نثار نے ان کی پٹیشن پر ہی پیرا نمبر 50 میں لکھا کہ کوئی بھی سزا یافتہ قیدی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی پولیٹکس نہیں کر سکتا، اور وہ ظاہر ہے پھر انہوں نے اپنی ہی جو ہے ہی ہیز ٹیسٹ ہز اون میڈیسن، اس کے بعد جو ہے آپ نے دیکھا کہ ملاقاتوں کا سلسلہ بند ہوا، اور آج بھی جو ملاقات ہوئی گو سپریم کورٹ کا آرڈر بھی آ گیا۔ ہم مسلسل یہ بات کر رہے تھے کہ اگر ہمیں یہ بتایا جائے گا کہ 8 کا احتجاج ہے اس سے پہلے ملاقات کرا دیں ورنہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، ہمارے تمام وزراء نے کہا کہ نہیں 8 تک کوئی ملاقات نہیں، اس کے بعد ٹھیک ہے ہم دیکھیں گے بات کریں گے۔ اور آج بھی سلمان صفدر صاحب جو ملنے گئے ہیں، ان کی ملاقات کے اختتام پہ انہوں نے پوری تحریک انصاف کا بیانیہ دفن کر دیا ہے۔ انہوں نے ایک مختصر بات کی ہے، 3 گھنٹے کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ بانی بالکل خیریت سے ہیں، مزید بات میں جیل میں اپنی رپورٹ جمع کراؤں گا، اور وہ کوئی ایسی کنٹروورشل بات نہیں کریں گے جن کی وجہ سے ملاقاتوں کا سلسلہ بند ہوا تھا۔ اور سپرنٹینڈنٹ جیل کو اور باقی جیل انتظامیہ کو بانی تحریک انصاف نے بھی اس دوران کی دہانی کرائی ہے کہ وہ فیملی سے ملاقات کریں گے تو وہ ویل بینگ بتائیں گے، اور فیملی سیاست نہیں کرے گی، وکلا جو ہے وہ سیاست نہیں کریں گے، تو ظاہر ہے ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا اور یہ سلسلہ آگے بڑھے گا۔ اور پہلے اگر ملاسکاتیں بند ہوئی تھی تو اس کے پیچھے یہی تھا کہ میں چاہوں فیصل چودھری صاحب سے ان سے پوچھیں کہ ایک تو یہ فرینڈ آف کورٹ بن کے گئے آج سلمان صفدر صاحب، اس میں آپ کو کوئی امید کی کرن نظر آ رہی ہے کہ اب چیزیں جو ہیں ملاقاتیں آسان ہو جائیں گی؟ پھر آپ نے حذیفہ صاحب کا بیانیہ سنا کہ جناب یہی چیز جو تھی نواز شریف صاحب پہ بھی اپلائی ہوتی تھی اور کورٹ گئے تھے، تو کیا آپ اس پہ رسپونڈ کرنا پسند کریں گے؟ یہ جس کیس کا حوالہ دے رہے ہیں اس میں صفحہ نمبر 1 پڑھ لیں یا 2 پہ میرا نام بھی ہوگا، بیکاز اس میں ریپرزینٹ کرتا ہوں، آپ کا نام تو ہمارے دل پر ہے سر، آپ کا نام بڑی ہمارے دل مہربانی پر ہے۔ آپ کی، بڑی مہربانی آپ کی۔ یہ ان کا جو آئین تھا وہ اس میں یہ تھا کہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ جو ڈسکوالیفائڈ ہے، نون لیگ آئین یہ کہتا تھا کہ جی وہ کوئی پارٹی عہدہ نہیں رکھ سکتا، تو وہ اس کانٹیکس میں وہ اور اس کانٹیکس کا کوئی فرق، کوئی آپس میں ریلیونس نہیں ہے۔ اینی ویز گزارش ہے عامر صاحب کہ ایز اے مائکس کیوں رائے گئے ہیں جن کو ہم ٹیکنیکل زبان میں کہتے ہیں، اور کو فرینڈ آف دا کورٹ کہا جاتا ہے، یعنی وہ کورٹ کے نمائندگی حیثیت سے گئے ہیں۔ اب وہ کل اپنی رپورٹ دیں گے تو مزید تفصیلات سامنے آئیں گی۔ 3 گھنٹے کی لمبی میٹنگ ہوئی ہے، 5 مہینوں کے بعد ہوئی ہے، وچ از ویری انفارچونیٹ۔ اتنا لمبا گیپ لوئر اور کلائنٹ کے بیچ میں، 300 سے زیادہ مقدمات ہیں عمران خان صاحب کے اوپر، اور وہ ساری جو باتیں ہیں وہ ظاہر ہے اگر آپ، ہمیں تو ہر تاریخ پہ اپنی کلائنٹ کی انسٹرکشن چاہیے ہوتی ہے کہ وہ ہم پوچھتے ہیں، بعض اوقات لکھ کے منگواتے ہیں کہ جی بتائیے کیا کرنا ہے، سو دیٹ ہم اس کو اکارڈنگلی فالو کریں۔ تو یہ انہوں نے حذیفہ صاحب نے کہا نا کہ مس یوز کرتے ہیں، جب ملاقات ہوتی ہے تو عمران خان مس یوز کرتے ہیں۔ میں چاہوں گا اس پہ بھی آپ کامنٹ کریں کہ کیا آپ اس کو کس طرح سے رسپونڈ کریں گے کہ ان کے جو بیانات آتے ہیں؟ مس یوز کا کوئی ورڈ جو ہے وہ جیل پریزن میں نہیں ہے، اور مس یوز کرتے ہیں تو اس کا جو عدالتی احکامات کے عامر صاحب تابع ملاقاتیں ہوتی ہیں، اس کا مس یوز تو پھر آپ عدالت کو رپورٹ کرتے ہیں نا، خود تھوڑی ایکشن لینے بیٹھ جاتے ہیں۔ ابیوز تو مس یوز تو یہ بھی بہت کرتے ہیں، یعنی یہ جو ہیں یہ وہاں پہ ناکے لگا کے کھڑے جاتے ہیں، فیملی کو ملاقات نہیں کرنے دیتے، حالانکہ فیملی سے ملاقات کروانا نہ کروانا یہ تو جیل انتظامیہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو پھر پولیس جو ہے، پنجاب پولیس، وہ کیوں راستے میں کھڑے ہو جاتی ہے، وہ کیوں ناکہ بندی کرتی ہے،
وہ کیوں بہنوں کی ایکسیس نہیں ہونے دیتی تھی؟ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ چیزیں بالکل خلاف قانون ہے، خلاف آئین ہے، بنیادی حق ہے، اور فیئر ٹرائل جو ہے وہ تو ممکن ہی نہیں ہو سکتا جب تک آپ مرضی کا وکیل نہ کرنے دیں، جب تک آپ اوپن ٹرائل نہ کریں. مجھے آپ جو عمران خان صاحب کی ٹرائلز ہو رہے ہیں بیہائنڈ دا والز ہوتے رہے ہیں، وہ اوپن ٹرائلز کیوں نہیں ہو رہے؟ یہ تو فیئر ٹرائل کا بنیادی ایک لوازم ہے، یہ بنیادی بڑا سوال ہے، یہ پہلی بالکل ریکوائرمنٹ ہے. یقین بڑا سوال ہے. اچھا حذیفہ صاحب، ایک اور جو عمران خان کے وکلا شکایت کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے کیسز کی تاریخ ہی نہیں مل رہی، ہم کہتے ہیں مہینوں سے انتظار کر رہے ہیں، اور مطلب چاہے وہ بیل اپلیکیشن ہو، چاہے مطلب اور معاملات ہوں، لیکن حکومت کی کینسلیشن کی تاریخ فوراً لگ جاتی ہے. تو اور اس پہ کچھ اظہار خیال کیجیے گا کہ کیا وجہ ہے؟ اور پھر جو انہوں نے کہا بھی فیصل چودھری صاحب نے کہ وہ خلاف قانون طریقے سے ناکے لگائے جاتے ہیں، اس میں رکھنے ڈالے جاتے ہیں، اس پہ بھی آپ رسپونڈ کرنا چاہیں. جی اب بات یہ ہے کہ جس پشاور ہائی کورٹ نے انہیں ریلیف دے کر وزیر اعلیٰ بنایا وہ اچھی تھی، جس بینچ نے ان کے خلاف فیصلہ دے دیا ریزرو سیٹوں کا وہ برا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اگر فیصلہ دیا کہ بانی کی ملاقاتیں کرائیں ان کے وکلا سے، ان کی فیملی سے، مارچ 2025 کے اس فیصلے کا حوالہ دیتے ہیں تو بہت اچھی ہے. اگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی کوئی اپیل جو ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہو، جو ظاہر اپیل از دی کنٹینیوشن آف ٹرائل، وہ نہیں لگی، تو یہ نہیں بتائیں گے کہ کیا اس کے بعد دائر ہونے والی کوئی اپیل لگ گئی ہے کسی عام قیدی کی، پھر تو کیس جینون بنتا ہے کہ جی عامر صاحب یا حذیفہ رحمان کی جو اپیل تھی وہ لگ گئی، جو میرے 2 مہینے بعد دائر ہوئی ہے، اور میری اپیل جو ہے 2 مہینے پہلے دائر ہوئی. اگر پینڈنسی جو ہے بہت زیادہ ہے کورٹ پر، اور آپ کے پہلے والے جو کیس ہیں، جو دائرگیاں ہیں لوگوں کی، اس کو سنا جا رہا ہے اور آپ کی باری بعد میں آئے گی، تو اس پہ آپ کورٹ کے خلاف ایک نیریٹو بنائیں. لیکن چونکہ فیکچوئل پوزیشن جو ہے مجھے نہیں پتا، نہ میں دائرگی برانچ میں بیٹھا ہوا ہوں، وہ دائرگی برانچ کا متعلقہ کلرک، متعلقہ سپرنٹینڈنٹ بتائیں گے. جو دوسری بات کی میرے بھائی فیصل صاحب نے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ کہ وہ میاں نواز شریف صاحب کے متعلق تھی کہ نون لیگ کے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سزا یافتہ شخص صدر نہیں بن سکتا. لیکن ثاقب نثار جس کا کام ہی اپنے اختیارات، اپنی حدود سے تجاوز کرنا تھا، وہ اپنی حدود سے نکل گیا. وہ اگر اس پہ فیصلہ کر دیتا میں اسے کورٹ ہی نہ کرتا. جو میں پیرا نمبر 50-51 بتا رہا ہوں، 50 اور 51، اس میں وہ اپنی حدود سے تجاوز کر کے اس نے سب کے لیے ایک بینچ مارک بنا دیا کہ کوئی بھی سزا یافتہ شخص ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی پالیٹکس نہیں کر سکتا. جو بات اس نے لکھی نون لیگ کے قانون کے مطابق، جو آئین ہے ہمارا، وہ تو سمجھ آتی ہے، لیکن اس نے بقیہ سیاستدانوں کو بھی اسی لبادے میں اوڑھ لیا، اور اس کے اندر جو سہولت کار تھے وہ معزز بانی تحریک انصاف تھے. تو اس لیے میں نے آئینہ دکھایا ہے کہ آج وہ اپنی دوائی کا خود شکار ہو رہے ہیں. دوسرا آپ نے کہا کہ یہ اختیارات سے تجاوز کرتے، کوئی تجاوز نہیں کرتے. جیل سپرنٹینڈنٹ تحریری طور پر متعلقہ سی پی او اور آر پی او راولپنڈی کو کہتے ہیں کہ میری جیل پہ دھاوا بولنے لوگ آ رہے ہیں، یہ ملاقاتیں میں نے اس لیے بند کی ہوئی ہیں، یہ گراؤنڈز ہیں. وہ گراؤنڈز اس نے ہوم ڈپارٹمنٹ سے شیئر کرتا ہے، ہوم ڈپارٹمنٹ اپنے متعلقہ منسٹر کو بتاتا ہے، ہمارے پاس پھر ظاہر ہے وہ معلومات پہنچتی ہے، تب ہم دفاع کرتے ہیں. ادروائز کسی وزیر کو شوق نہیں ہے کہ وہ ملاقاتوں کو بند جو ہے وہ جیل سپرنٹینڈنٹ کرے، اور آپ جو ہے وہ اپنے اوپر ڈال لیں، یا کسی ایس ایچ او کو شوق نہیں ہے کہ کام جیل کا ہو اور وہ باہر ناکہ لگا کر، وہ بیسیکلی آتا ہے ایڈ کے لیے، سپورٹ کے لیے آتا ہے، جیل سپرنٹینڈنٹ انتظامیہ کے کہنے پر آتا ہے. ورنہ متعلقہ ایس ایچ او جو کوٹ لکھپت کا ہے وہ بھلا کیوں آئے گا اگر جیل انتظامیہ کو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ جیل سپرنٹینڈنٹ اس کو روک دیں تحریری طور پر، جیل سپرنٹینڈنٹ کی ریکویسٹ پہ پولیس وہاں پر انہیں پرووائڈ کی جاتی ہے. اچھا اب بات ہی فیصل صاحب، ایک تو یہ سمجھائیے کہ کورٹ کا یہ ڈسکریشن ہوتا ہے کہ جی کب کیس لگنا ہے. انہوں نے حذیفہ صاحب نے ایک موقف اختیار کیا کہ جناب کورٹس پہ مطلب کیسز کا بوجھ اتنا ہے کہ باری نہیں آتی، اور لائن میں جہاں دوسروں کے لگے وہاں ان کا بھی لگا. اس پہ ذرا سا آپ کچھ اظہار خیال کیجیے. نہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 426 سے سسپینشن آف سینٹنس کی اپلیکیشن ہوتی ہے سزا معطل کرنے کی، وہ تو پہلے لگتی ہیں اور اس کے بعد میں بھی لگی ہیں، اس سے پہلے بھی لگی ہیں، اور باقیوں کو سزا تو نہ دینا. عمران خان صاحب کو بھی سزا دے رہے ہیں، اور ان کے تاکہ ان کے پیلیں لگے تو باقیوں کے پیلیں بھی نہیں لگا رہے آپ. تو یہ 2 چیزیں نہ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ فیصلے کا صحیح یا غلط ہونا، اس کی مخالفت اس بات پہ نہیں کی جاتی. قانون کے مطابق جو فیصلہ صحیح ہوگا وہ صحیح ہوگا، جو غلط ہوگا اس کو غلط سمجھا جائے گا. تو گزارش ہے جی کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ قانون کے مطابق ہوتی ہیں، کسی اصول ضابطے کے تحت ہوتی ہیں، اس کے علاوہ تو نہیں ہوتی. جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہے وہ لکھ دیتا ہے کہ آپ دونوں طرف ناکے لگائیں، دس از ناٹ پاسبل نا، یہ ہوتا نہیں ہے. تو گزارش یہ ہے جی کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ان کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے.
آپ آج یہ کر رہے ہیں، کل انہوں نے بھگتی ہیں، آئندہ بھی بھگتتے رہیں گے. تو یہ ایک سرکل آف ہے، یہ اینڈ ہونا چاہیے، اور اگر اینڈ نہیں ہوگا تو یہ چلتا رہے گا. میں چاہوں گا اس پہ بھی کامنٹ کر دیں، یہ جو کورٹ کا ڈسکریشن ہے کہ جی کیس کی کب سنوائی ہوگی، اس پہ بھی ذرا سے اگر آپ اپنا موقف ہمیں دے سکیں. جی نہیں، کورٹ کی ڈسکریشن جو ہے وہ لمیٹڈ نہیں ہوتی نا جی، وہ بھی ایک پیرامیٹر میں یوز کرنی ہوتی ہے. ہاں ڈسکریشن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو بالکل کسی کو آپ کنٹیمپٹ اپلیکیشن روزانہ لگ جاتی ہیں، اگلے دن لگتی ہیں، اس میں کیا ایشو ہے جب آپ کے آرڈر پہ ملاقاتیں نہیں ہو رہی. عدالتیں جو ہیں کوئی عدالتیں تو نہیں رہ گئی نا عامر صاحب، عدالتوں کا کوئی نہ وقت ہے، نہ کوئی معیار ہے، نہ کوئی ان کی حیثیت رہ گئی ہے. تو یہ جو سلسلہ اس طرح چل رہا ہے، یہ چیزیں عدالت کا پہ تو اعتبار ہی لوگوں کا ختم ہو گیا ہے، نہ لائرز کا، نہ سائلین کا، نہ عوام کا. نظام انصاف سے کوئی ان کو امید نہیں ہے، نہ انہوں نے کوئی عدالتوں نے اپنی عزت کوئی رہنے دی ہے، فرینکلی اسپیکنگ، اینڈ آئی ٹیک فل ریسپانسبلٹی آف دیٹ. اچھا حذیفہ صاحب، ایک اور چیز میں دیکھ رہا تھا کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بات کی سلمان صفدر صاحب نے، میں ان کی کل کی گفتگو سن رہا تھا. وہ کہا جی کہ جتنے بھی عمران خان صاحب پہ کیسز ہیں، پھر انہوں نے سائفر کیس کا حوالہ دیا، انہوں نے کہا جی تاریخ کا مہنگا ترین کیس ہے یہ، اور اس میں مطلب ہے اس نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا تھا. تو جو ان کا ایک پورا بیانیہ بنایا جا رہا ہے بڑا اس کے ساتھ کہ جی جو ہے ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے، وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، ملنے نہیں دیا جا رہا، اور ظاہر ہے کہ وہ ریزونیٹ کرتا ہے انسانی حقوقی تنظیموں کے اندر. ایک باہر پاکستان کے حوالے سے میسیجنگ جاتی ہے کہ ٹھیک ہے عمران خان یہاں پہ قانون کی نظر میں جو بھی ان کا حیثیت ہو، لیکن بین الاقوامی شہرت کے آدمی ہیں. تو ایک یہ پاکستان کا جو ایک پرسیپشن ہے وہ آپ کے خیال میں اس سے ڈیمیج نہیں ہوتا؟ اور کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ جی ایک فری اینڈ فیئر ٹرائل جو ہے وہ اس کو انشور کیا جائے کہ وہ دکھائی بھی دے کہ لوگوں کو اس کا موقع نہ ملے اعتراض کرنے کا؟ جناب جی بہت شکریہ جی. بانی تحریک انصاف کے جو بھی کیسز ہیں ان میں ایک 1.5 سال ٹرائل ہوئے ہیں، اور اس سے زیادہ فری اینڈ فیئر ٹرائل کا موقع کیا دیا جائے؟ فری اینڈ فیئر ٹرائل تو تب نہیں ہو رہا تھا جب سپریم کورٹ نے ڈائریکٹ ٹرائل کورٹ کا کام شروع کیا. سپریم کورٹ نے بانی تحریک انصاف کی درخواست پر کہا کہ نہیں 3 مہینے میں آپ نے فیصلہ کرنا ہے. پھر سپریم کورٹ نے اپنا ایک جج مقرر کر دیا اس ٹرائل کورٹ کے ایک عام سے سیشن جج کے اوپر. تب مس یوز ہو رہا تھا. یہاں تو 1.5 سال اگر آپ نے ٹرائل کیا ہو اور آپ کے وکیل کو درجنوں اپرچونٹیز دی گئی ہوں، اور جس دن فیصلہ کیا جا رہا ہو آپ انگلی کیا اٹھائیں کہ چونکہ وکیل صاحب موجود نہیں تھے اس لیے فیصلہ نہیں سنانا تھا. کامن پریکٹس یہی ہوتی ہے کہ جب فیصلہ سنایا جا رہا ہوتا ہے تو وکیل موجود ہوتا ہے، کلائنٹ نہیں ہوتا. کلائنٹ تو مفرور ہوتا ہے. یہاں پر کلائنٹ آلریڈی موجود تھا، عدالت میں جیل میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایسے میں وکیل کا ہونا نہ ہونا ضروری نہیں تھا. اور بشرا بی بی کے وکیل موجود تھے، سلمان صفدر صاحب تھوڑا سا لیٹ پہنچے، باقی تو اس کے اندر کوئی حسل بسل نہیں ہوئی. آپ کو پورا موقع دیا گیا ایویڈنس ریکارڈ کرنے کا، ہر چیز کا. آپ نے دوسروں کے بارے میں ایسا پریسیڈنٹ سیٹ کیا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کے کیس میں آپ نے کس طریقے سے سپریم کورٹ کا کندھا استعمال کیا، اور 3 مہینے کے اندر آپ نے ایک بندے کو 2 3 کیسز میں سزائیں کروائی. تو بیسیکلی مکافات عمل ہوتا ہے. اور اگر ایک غلطی ہو جائے مطلب ہے کہ وہ پھر جائز نہیں ہو جاتا نا وہ چیز کہ اگر ایک مرتبہ کوئی چیز غلط کام ہو. میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں کہ ہم نے تو 1.5-2 سال میں جا کر سزائیں دی ہیں اور انہیں پورے فیئر ٹرائل کا موقع دیا گیا ہے. اور دوسری بات یہ رہی کہ انسانی حقوق کی تنظیمیں کیا سمجھیں گی، دنیا کیا سمجھے گی. دیکھیں یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ریاست کو آنکھیں دکھائیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ جب آپ کو ملاقات کا موقع دیا جائے آپ 9 مئی کر دیں، کبھی آپ 26 نومبر کر دیں. اب بھی آپ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں کہ کنٹینر تیار ہے. ہم نے اپوزیشن لیڈر لگایا، آپ نے کہا مذاکرات شروع کر دیں، پھر آپ نے ہمیں 8 فروری کی ڈیڈ لائن دے دی. سیاست کے اندر مسلح جدوجہد آپ نے متعارف کرا دی. آپ نے جو ہے سیاسی جدوجہد کو یہ نام دیا کہ آپ نے مسلح طریقے سے ہی چڑھائی کرنی ہے، حالانکہ سیاسی جماعتیں احتجاج کرتی ہیں. یہ بتائیے کہ وزیر اعظم نے جو ہے 3 مرتبہ کابینہ میں 3-4 مرتبہ جو ہے مذاکرات کی بات کی ہے، اور اب لوگ امید کریں کہ جگزئی صاحب سے ان کی جو ہے ملاقات ہوگی. کیا امید رکھیں اس سے، اس ملاقات سے؟ آپ کو لگتا ہے کہ جو پاکستان میں کہتے ہیں نا کہ اتنی تلخیاں ہیں، سیاسی پارا جو ہے بہت ہائی ہے اس وقت اس کا محاذرائی کا، اس کی نیچے آنے کی کوئی امید ہے؟ جو 1.5 مہینہ انہوں نے بیانیہ بنایا ہوا تھا وہ سارا جو ہے زمین بوس ہو گیا. تو اگر یہ ساری چیزیں چلیں گی تو بالکل مذاکرات بھی ہوں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں ہم بھی مذاکراتی کمیٹی کو نومینیٹ کریں گے اور چیزیں بہتری کی طرف جانا شروع ہوں گی. یہ مجھے بتائیے کہ مذاکرات کا دائرہ کار کیا ہوگا، ایمبٹ کیا ہوگا اس کا، کہ کن چیزوں کے اوپر گفتگو ہوگی؟ ظاہر ہے کہ ان کے اپنی ڈیمانڈز ہیں، آپ لوگوں کی اپنی توقعات ہیں. دیکھیں یہ تو میں نہیں طے کر سکتا.
جی یہ میں نہیں طے کر سکتا، یہ تو تحریک انصاف اپنا خود طے کرے گی ہاں اور ہمارے لوگ اس کو ذرا ریسپونڈ کریں گے. بیسیکلی اس کے اندر جو بار ہے، برڈن ہے، وہ تو ذرا تحریک انصاف کے اوپر ہے. یعنی انہوں نے برڈن آف پروف ان کے اوپر ہے، انہوں نے چیزیں سامنے رکھنی ہیں اور اس کا ہم نے دلیل سے جواب دینا ہے. ہماری طرف سے تو کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے، نہ ہم پہلے مطالبہ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ مذاکرات ہی نہیں ہوتے جس میں آپ مطالبات کے ساتھ بیٹھیں. آپ دونوں نے انکنڈیشنلی بیٹھنا ہوتا ہے اور اس کے بعد میز کے اوپر چیزیں رکھی جاتی ہیں. تحریک انصاف جو چیزیں سامنے رکھے گی اس کو مدلل انداز میں تو رسپونڈ آپ کریں کو گے کبھی امید اور ہے کہ کوشش کریں جلد گے. جلد یہ کب تک ہم توقع کریں مذاکرات یہ کی؟ آئندہ ہفتے انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ ہفتے یہ چیزیں انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گی.